السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹک میں حجاب کو لے کر جو ایشو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ سبھی باخبر ہیں۔ وہاں کی تمام ہی بہنوں کو میں پہلے بھی سلام پیش کر چکا ہوں اور تمام ہی امت ان کو سلام پیش کر رہی ہے، لیکن آج اس وقت خاص طور پر ایک بہن کو جس کا نام مسکان ہے، خاص طور پر سلام ہے اور ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے چند کلمات ہیں جو آپ کے سامنے میں آج پڑھنے والا ہوں۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا، جو پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی تقریباً دنیا میں جانا گیا، جس کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا، شرم بھی آئی، غصہ بھی آیا۔ غصہ اس بات پر آیا کہ اگر آج کہیں کوئی لڑکی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ لڑکا چھیڑ رہا ہے تو اس لڑکے کا کریئر برباد ہو جاتا ہے، اس پر ایف آئی آر ہوتی ہے، پہلے تو پبلک اس کی ڈھنگ سے کٹائی کرتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو غلیظ لوگ تھے ان کو کیا میں نام دوں، میرے سمجھ نہیں آتا، ان غلیظوں نے ایک لڑکی کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تو کیا یہ ہیرسمنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے؟ کیا یہ اس کو ایک لڑکی کے ساتھ یہ اس طرح کا بیہیویئر جو تھا اس پر کوئی کیس کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس کو ایسے ہی اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا جیسے کچھ نہیں ہوا؟ اس بات پر غصہ آیا۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ لوگوں نے اس جنریشن کو، ہندوستان کے لوگوں کو کس طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال ڈر تو خیر اس لڑکی کو نہیں تھا۔ اس کا انٹرویو سنا این ڈی ٹی وی پر، انگلش میں ہے، ہندی پر کہاں ہے مجھے نہیں معلوم ہے، وہی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سنا ہے۔ تو بہادری کی بات ہے اس بچی کی، اس بہن کی، جس نے ہمت کے ساتھ ان غلیظوں کو ان کی جو ہے جہالت کا جواب دیا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ بہادر بہن اکیلے ان سب گدڑوں کا جواب دیتی رہی، ان غلیظوں کا جواب دیتی رہی اور بالکل بھی ڈری اور گھبرائی اور حوصلہ پست نہ ہوئی، نہ روئی اور نہ گھبرائی۔ خوشی اس بات کی ہے اور شرم اس بات کی ہے کہ آج ہم پورے معاشرے کو لے کر خود ہماری غیرتوں کو ہو کیا گیا ہے، کیوں ہم اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا نہیں کر رہے؟ ہماری شرم اور حیا، ہماری غیرت کہاں چلی گئی کہ وہ ایک بہن، وہ ایک لڑکی ہو کر ان تمام بھیڑیوں سے، غلیظوں سے لڑ رہی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ اور تھوڑی سی شرم اس بات پر بھی ہے کہ آج، اب تک، بلکہ اس وقت تک، جس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت تک میں سن رہا ہوں کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسے، جلوس، اجتماعات سب کچھ کرانے کو تیار ہیں، کانفرنسز جس میں ہم فلاں کافر کہ نبی علم غیب ہیں یا نہیں ہے، نبی عالم الغیب ہیں یا نہیں ہے، نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، فلاں یہ فلاں وہ، اور ہم نے اپنے اجتماع میں اتنے لاکھ لوگوں کا اجتماع کیا اور ہمارے یہاں یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ نہ کر کے آج اگر ہم نے، یا کر لیتے، لیکن آج ہم نے ان 70 سالوں میں ایک تعلیمی ادارہ، ایک گرلز کالج بنایا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آج بھی ہم نے عقل کا استعمال نہ کیا تو خدا نہ کرے اس سے بھی برے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ آج بڑے شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے نے مشاعروں کے نام پر، جلسے جلوسوں کے نام پر، اجتماعات کے نام پر، کانفرنس کے نام پر اور تمام طرح کی خرافات کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، لیکن پورے ہندوستان میں کوئی بھی کالج ایسا ہم نے نہیں بنایا، الا ماشاء اللہ جو ہے، جو علماء نے بنائی ہے، کچھ تنظیموں نے بنائی، لیکن اس لیول پر کہ کوئی پوسٹ گریجویٹ جو ہے کالج ہوتا جہاں ہماری بہنیں سیفلی پڑھ سکتی تھیں اور اپنے وقار کے ساتھ آتی اور جاتی، وہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتی، یہ ہم نے نہیں کیا۔ بڑے شرم کی بات ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھے بھی، اور آپ بھی ارادہ کریں اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، کہ ایک چھوٹے سے اسکول سے شروعات کریں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ پی جی کالج ضرور ہوگا جہاں ہماری بہنیں عزت و وقار کے ساتھ پڑھنے آئیں گی، تعلیم حاصل کریں گی اور پڑھیں گی اور جائیں گی۔ اس چھوٹی سی بات کے بعد وہ اشعار، وہ کلام جو اس بہن کی شان میں، یعنی بہن مسکان کے شان میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کلام کیا ہے؟ وہ کلام آپ کے سامنے، یہ کلام ان تمام ہی بہنوں کے نام ہیں جو اتنے دن سے جد و جہد، محنت، کوشش کر رہی ہیں اور ہمت سے ڈٹی ہوئی ہیں۔ حیا کی پیکر مثال خنسا، اے بنت زہرا سلام تجھ پر، تیری شجاعت پہ بھیڑیوں کا گروہ حیراں اور ہے ششدر، حجاب تیرا ہمیشہ عفت کے دشمنوں کو کھٹک رہا ہے، مگر اے بہنا تیرا سراپا حجاب میں ہی ہے سب سے بہتر، جو گیدڑوں کے ہجوم میں بھی لگایا تو نے خدا کا نعرہ، فقط وہ نعرہ نہیں ہے بلکہ وہ دشمنوں کے لیے ہے خنجر، حجاب کے سب مخالفوں پر تیرا یہ نعرہ ہے مثل تھپڑ،
ہزاروں مردوں کی بھی شجاعت اے بہن میری نثار تجھ پر، یہ سن لے باطل کے سارے لشکر نہیں ہے سودا قبول دین کا، یہ سن لے باطل کے سارے لشکر نہیں ہے سودا قبول دین کا، یہ پردہ پہچان ہے ہماری یہی حیا ہے ہمارا زیور، ہوس تمہارا شعار ہے لیکن ہماری فطرت ہے پاک بازی، یہ نفس و شیطان کی غلامی فقط جچے گی تمہارے اوپر، اے بنت حوا نجات تیری ہے فاطمہ ہی کے نقش پا میں، دعا ہے ناصح کی ساری بہنیں ہوں پاک بازو حیا کی پیکر، دعا ہے ناصر کی ساری بہنیں ہوں پاک بازو حیا کی پیکر۔ یہ کلام میں نے پڑھا ہے، یہ کلام ہے ایک عالم دین نے لکھا ہے جن کا نام ہے محمد اسحاق ناصح حلیمی قاسمی، اور یہ سنت کبیر نگر کے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کبیر نگری لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کلام تھا جو ایک عالم دین نے بڑے جذبے کے ساتھ ان حوصلہ مند بہنوں کے لیے لکھا ہے۔ تو ان تمام بہنوں کو ہماری طرف سے پھر ایک مرتبہ سلام ہے، بلکہ تمام ہی امت مسلمہ کی طرف سے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔